بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، يا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير، يا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير، أدعوك دعاء البائس الفقير، أدعوك دعاء البائس الفقير، كدعاء المضطر الضرير، كدعاء المضطر الضرير. يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسلف القلوب سلف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انك عفو كريم
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم. اللهم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم. اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا خالق الشمس والقمر المنير ويا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكثير يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان 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 يا حنان يا منان. اے اللہ اے غفور الرحیم، ہم بڑے گنہگار ہیں مولا، بڑے پاپی ہیں اللہ، بڑے خطا کار ہیں مولا، بڑے قصوروار ہیں اللہ. ساری زندگی تیری نعمتیں کھاتے رہے اللہ، ساری زندگی تیری نعمتیں پیتے رہے مولا، اس کے باوجود تیری نافرمانی میں مبتلا رہے مولا. ہمارا بڑا جرم عظیم ہے اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے مولا. مولا مولا آج یہ اتنا بڑا مجمع تیرے گھر کے اندر ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے مولا، معافی کی امید لے کے آیا ہے مولا. مولا اس امید پر آیا ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے مولا، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو نے خود فرمایا، تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، انک عفو کریم. اے اللہ تو بڑا کریم ہے اے اللہ، بغیر استحقاق کے بخشنے والا ہے مولا. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے مولا، ساری عظمتیں تیرے لیے، ساری کبریائی تیرے لیے مولا. تو تمام عیوب سے پاک ہے مولا، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ستائش کا تو ہی مستحق ہے مولا. مولا مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے مولا. اس امید کے ساتھ کہ آج تیرے معافی کے دروازے کھلے ہیں مولا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ختم قرآن کا موقع ہے مولا. مولا ہم ہمارے اعمال کے اوپر ناز نہیں کرتے مولا، تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے مولا. تیرا بڑا فضل ہے مولا، تیرا بڑا کرم ہے، لیکن مولا ہم اس کی قدر دانی نہ کر سکے. اے اللہ ہم نے اس کی ذرہ برابر بھی قدر دانی نہیں کی. اے اللہ اور دنوں میں تو گناہوں میں مبتلا رہے مولا، اور دنوں میں تو ہم تیری نافرمانیاں کرتے رہے. اے اللہ رمضان مبارک کے مہینے کو بھی ہم نے نہیں بخشا مولا، تیرے اعمال کا حق ادا نہیں کیا. اے اللہ اگر تو چاہتا تو اے اللہ ہم جس وقت گناہ کرتے اسی وقت زمین کو چیر کے اے اللہ اس کے اندر ہم ہلاک کر دیے جاتے. اے اللہ پہاڑوں کو حکم دیا جاتا وہ ہمیں کچل دیتا. اے اللہ آنکھوں سے گناہ کرتے اے اللہ ہماری آنکھوں کے اندر اے اللہ ہماری آنکھوں کو کھرچ دیا جاتا. زبان سے گناہ کرتے مولا ہماری زبان گدی سے کھینچ لی جاتی. اے اللہ کانوں کے ذریعے سے گناہ کرتے اے اللہ ہمارے کانوں کے اندر گرم شیشہ پلا کر ڈال دیا جاتا. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا. اے اللہ ہمارے جسموں کو نوچ لیا جاتا. مولا تو ان ساری باتوں کے اوپر قادر ہے، لیکن مولا
تو اس وجہ سے کہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے مولا تیری نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولا ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن مولا ہمارے گناہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے بارش کے قطرے ہوا کرتے ہیں۔ مولا اتنے بھی گناہ نہیں ہیں جتنے ریت کے ذرے ہوا کرتے ہیں۔ مولا اتنے بھی گناہ نہیں ہیں جتنے درختوں کے پتے ہوا کرتے ہیں۔ مولا تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تو نے کتنوں کو بخش دیا ہے۔ مولا تیرے حبیب کی امت آج بڑی پریشان ہے۔ اللہ ساری دنیا میں ان کو مارا جاتا ہے، مولا ہر جگہ ان کو پیٹا جاتا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جہاں کہیں سے دھواں اٹھتا ہے اے اللہ جہاں سے دھواں اٹھتا ہے ہم نے پتا کیا، معلوم ہوا کہ تیرے حبیب کی امت کے گھر جلائے گئے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت کے گھر جلائے گئے۔ اللہ جہاں کہیں سے شور کی آواز آئی ہم نے جا کے پتا کیا، اللہ پتا چلا کہ تیرے حبیب کے بچوں کو اے اللہ زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ ان کی ناسوں کو نیزوں کے اوپر اچالا گیا۔ اللہ تیرے حبیب کے جوانوں کو جلایا گیا۔ مولا انہوں نے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ بوڑھوں کی گردنوں کو بھی اڑا دیا۔ اور اے اللہ تیرے حبیب کی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی۔ اے اللہ ہم اتنے بڑے بھی گنہگار نہیں تھے، مولا تو نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ ہمارے اوپر کن ظالموں کو مسلط کر دیا ہے؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، اے اللہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، مولا تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اے اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کبھی تیرے سوا کسی کے سامنے اس ماتھے کو نہیں جھکایا۔ اے اللہ ہماری اتنی کوتاہی ہے کہ تیرے اعمال کے اندر ہم نے کوتاہی کر لی۔ اللہ کچھ عملوں کو چھوڑ دیا ہے لیکن مولا یہ تو تیرے حبیب کی امت ہے۔ اللہ فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، یہ اللہ تو نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ یہاں تو امت کے لاکھوں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ کروڑوں کو کاٹا جاتا ہے، اے اللہ ہزاروں کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ مولا مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مولا ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اے اللہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، مولا ہم تو سہم چکے ہیں۔ اللہ دن رات ہم سہمے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کون سی نئی خبر آ جائے، کس ملک کا تختہ الٹ دیا جائے، کہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں۔ اے اللہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنہار، اپنے بندوں کے اوپر رحمت کی نظر ڈال لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ مغفرت کے دریا بہا دے، اے اللہ رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے مولا رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے مولا معافی کی امید پہ آئے ہیں۔ اے اللہ یہ مہینہ ہمیں تو نے نصیب کیا، اگر اس میں بھی تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی مولا جبرائیل کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کے مستحق ہو جائیں گے مولا، پھر تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، پھر مولا ہمیں کہاں پناہ ملے گی؟ اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے رحمان کی طرف دوڑتا ہے۔ اے خالی جوتیوں کو بھر دینے والے اللہ، اے بے قصوں کے دستگیر اللہ، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ، اے خطا کاروں کی خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈالنے والے پروردگار، ہمارے گناہوں پر بھی رحمت کی چادر ڈال دے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، مولا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تو غنی اور مالدار ہے اور ہم محتاج اور فقیر ہیں، مولا فقیروں کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرے در کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہم کو اپنی مغفرت کا صدقہ دے دے،
اے اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دے دے، اے اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دے، اے اللہ اپنی محبت کا صدقہ دے دے، اے اللہ اپنے تعلق کا صدقہ دے دے، اے اللہ اپنی معیت ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ دے دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج ہم سب کو محروم نہ لوٹا، اے اللہ آج تک جب بھی تجھ سے مانگا ہے کبھی تو نے محروم نہیں فرمایا۔ مولا تیری شان کے خلاف ہے کہ جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے وے، مولا تیری شان کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ آج ہم سب کے اوپر اپنی ایک رحمت کی نظر ڈال دے۔ اے اللہ بسم آپ ہی پہ جب تیری محبت کی نظر پڑتی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اس کو شراب خانے سے نکال کر اے اللہ ولیوں کی دنیا کا سردار بنا دیتا ہے۔ اے اللہ جب فضیل ابن عیاض میں تیری محبت کی نظر پڑتی ہے، مولا دنیا کی پہلوانی سے نکال کر اے اللہ اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کی نظر جب جنید بغدادی کے اوپر پڑتی ہے تو اے اللہ تو اس کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کر اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتا ہے۔ اے اللہ ہم مسکینوں پر بھی ایک نظر ڈال لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اے اللہ اپنے ذکر کے حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ اس میں پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیویں، مولا غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں پہلے کہ لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہناویں، مولا تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جاوے، مولا نماز میں حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ اس میں پہلے کہ تیرے دربار میں قیامت کے دن حاضری ہو جائے، مولا اپنے دربار کے اندر ہم سب کو قبولیت سے نواز دے۔ اللہ اس دن کے ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ زندگی کے آخری دنوں کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دے۔ اللہ مرتے وقت تو ہم سب کا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اچھی اور پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی موت نصیب فرما کہ دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں میں سے کسی کا واجب الادا حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو۔ اے اللہ اس میں اچھی اور پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور اے اللہ امت مسلمہ میں جو مرحوم ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، مولا کشادہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی جنت کو منور، ان کے قبر کے گڑھے کو اے اللہ منور بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اے اللہ اگر وہ آسان ہو گئی، بات کی ساری منزل آسان ہے، اے اللہ تو قبر کی منزل ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس دن سارا مجمع جا رہا ہوگا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہم بھی اے اللہ اس امید سے وہاں جائیں گے کہ ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی ملے گا۔ مولا اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہمیں کہہ دے کہ دور ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ فرشتے کہیں کہ انہوں نے آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، مولا پانی کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہے۔ اللہ جانور بلبلا رہے ہیں، اللہ بلبلا رہے ہیں۔ اللہ وہ تو معصوم ہیں، اللہ ان کی زبانیں نہیں ہیں، اللہ ان سے تو گناہ بھی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ اب تو جوان بھی بلبلا رہے ہیں، مولا بوڑھے بھی بلبلا رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو پانی کی حاجت ہے۔ مولا تو رحمت کی بارش عطا فرما، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اے اللہ رحمت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، مولا پیسا جاتا ہے، قسم قسم کی ان کے اوپر تکلیفیں، اے اللہ تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ برما میں مسلمان پریشان ہے، اللہ 50,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ ان کی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ اے اللہ مرغیوں اور بکریوں کا خون جتنا بہایا نہیں جاتا،
اللہ اتنا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ بوسنیا چچنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیر کے آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ دنیا کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں تیرا نام لینے والا بستا ہو اور اے اللہ اس کے اوپر ظلم نہ کیا جا رہا ہو؟ اے اللہ جہاں کہیں تیرا نام لینے والا تیرے حبیب کا امتی بستا ہے، اے اللہ تو اس کے اسلام کی، ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ بچوں کی، بیوی کی، اے اللہ دکان کی، مکان کی، ساری چیزوں کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ ظالم کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، اللہ مظلوم کی معاونت فرما، اے اللہ مدارس عربیہ، مکاتب دینیہ، اے اللہ مراکز تبلیغیہ کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں کہیں تیرے دین کا کام اخلاص کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، مولا تو ان کو اچھے افراد عطا فرما اور اے اللہ تو ان کو قبولیت سے نواز دے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے، اے اللہ مکر سے، فریب سے ان کی پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آج تیرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مولا ان میں سے ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، اے اللہ کہہ بھی نہیں سکتے، مولا سہ بھی نہیں سکتے، اللہ کس کو دکھڑا سنانے جاوے، مولا پہلے تو باہر دشمن رہا کرتے تھے، اے اللہ اب تو اپنے بھی دشمن بن چکے ہیں، اے اللہ تو آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، اللہ اتفاق پیدا فرما دے، اے اللہ جوڑ پیدا فرما دے، اے اللہ شادی ہوتے ہوئے جو ازدواجی خوشگوار زندگی سے محتاج ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، بھائیوں میں اتفاق پیدا فرما، اللہ باپ بیٹے میں اتفاق پیدا فرما، اللہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما، اللہ قوم واس سے تو ہماری مسلم سماج کی پوری حفاظت فرما دے، اللہ مسلمانوں میں ایکتا پیدا فرما، اللہ اتفاق پیدا فرما، اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ امت کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ کیسی خطرناک بیماریوں میں امت مبتلا ہو چکی ہے، اے اللہ ہر ایک کو تو شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، ہر ایک کی روزی رزق میں برکت عطا فرما، اللہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، مولا مسلمانوں کے لیے ملازمت کے اسباب اے اللہ بند کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے لیے اے اللہ اپنے غیب سے روزی رزق کا انتظام فرما، اللہ تاجروں کی تجارت میں، اے اللہ کھیتی کرنے والوں کی کھیتیوں میں، اے اللہ کارخانوں والوں کے کارخانوں میں، اللہ ملازمت پیشہ لوگوں کی ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ کوئی اسباب نظر نہیں آتے، مولا بیچارے پریشان ہیں، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ تو خود جانتے ہیں جو مقروض من کے زندگی گزارتا ہے، مولا اس کے لیے تو خزانے غیب سے اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ جن کے نوجوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ نکاح کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، مولا تو ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، اے اللہ ساز و سامان نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ تو ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے، اے اللہ ان کو بیٹے عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے، اے اللہ تو اس کو فرما بردار بنا دے، نیک وکار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کانوں اور دل کا سرور بنا دے، اے اللہ یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے مولا تیری بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی نصیب فرما، اے اللہ پڑھا گیا اس کو تو قبول فرما دے، اے اللہ جو کچھ چوک رہ گئی ہے مولا اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے، اے اللہ حفاظ کرام کو اس کا صحیح بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کو عزت اور بلندی عطا فرما، اے اللہ جنت المقام میں اللہ ان کو مقام عطا فرما، اے اللہ یہ تیرا کمال ہے، تیرا کلام چھوٹے سے دل کے اندر کس طرح محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ امت کے ہر گھر کے اندر تو حفاظ کرام کو پیدا فرما، ہماری نسلوں میں علماء صلحاء کو پیدا فرما، قرآن کے حفاظ پیدا فرما، قرآن کے قاری پیدا فرما، قرآن کے مفسرین پیدا فرما، قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے پیدا فرما،
اللہ قرآن کے خادمین پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کے اندر ہمارے بستی میں کوئی ایسا گھر نظر نہ آئے جس کے اندر حفاظ کرام موجود نہ ہو، اے اللہ ایسا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کو بھی قبول فرما۔ اللہ تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر و تلاوت ہے، مناجات ہے، جو عبادت کا تو نے ہمیں اے اللہ موقع دیا ہے، مولا تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کو قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، اے اللہ ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم جہنم کے خلاصی کے مستحق بن سکیں۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے اپنی جگہ رہ کر ایسے اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اے اللہ جب ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما، اے اللہ کچھ چھینٹے ہماری طرف بھی اڑا دے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما، جنت المأوى عطا فرما، جنت الخلد عطا فرما، جنت العدن عطا فرما۔ اے اللہ ساری جنتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ساری جنتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تو امت کی رہبری فرما۔ اے اللہ امت آج یتیم ہو چکی ہے، اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ ہر اعتبار سے پریشان ہو چکی ہے، اے اللہ تو امت کی مدد فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ آج ہم تجھ سے وہ ساری دعائیں مانگتے تو ہمیں عطا فرما۔ جتنے بھی شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہے، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں تو ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے گھر کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما، وہاں کی بار بار حاضری ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، اہل و عیال کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ نماز با جماعت پڑھنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبتیں پیدا فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، حضور کے طریقوں کو اے اللہ سنت کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، بچے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، دوست احباب متعلقین محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ کہہ سکے، یا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔